صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج پتھروں کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں پتھروں کی حقیقت کیا ہے، اس کے فوائد اور اس کے اثرات کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ ناظرین و سامعین، اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ فوت شدہ کو خواب میں دیکھنے کے وظائف۔ بعض اوقات ہمارے اعزاء اقرباء، والدین، بہن بھائی، اولاد جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے رشتہ داروں کی کہ وہ انہیں خواب میں دیکھیں، تو اس حوالے سے چند ایک وظائف میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا وظیفہ فوت شدہ کو خواب میں دیکھنے کا یہ ہے، سورۃ التکاثر 30ویں پارے میں ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ اس کو شب جمعۃ المبارک کی جو شب ہے، یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب، اس کو 113 مرتبہ پڑھنے سے فوت شدہ کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی، یعنی فوت شدہ سے خواب میں ملاقات ہوگی، اس کو دیکھ لے گا۔ دوسرا وظیفہ، سونے سے پہلے تازہ وضو کیا جائے، پاک لباس پہن کر خوشبو یا عطر لگا کر سورۃ الشمس، یہ بھی 30ویں پارے میں، والشمس وضحاها، سورۃ القدر 30ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورۃ اللیل یہ بھی 30ویں پارے میں، واللیل اذا یغشی، اور سورۃ التین والتین والزیتون۔ یہ ایک مرتبہ پڑھ کر یہ دعا کریں، اللہم ارنی فی منامی کذا وکذا، اللہم ارنی فی منامی کذا وکذا، واجعل لی من امری فرجا ومخرجا، واجعل لی من امری فرجا ومخرجا، وارنی فی منامی مستدل بہ علی اجابت دعوتی، وارنی فی منامی مستدل بہ علی اجابت دعوتی۔ یہ تازہ وضو کر کے، عطر لگا کر، پاک لباس پہن کر، چاروں صورتیں ایک مرتبہ پڑھ کر یہ دعا مانگیں، انشاءاللہ جس کو آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں خواب میں اس کو دیکھ لیں گے۔ تیسرا وظیفہ فوت شدہ کو خواب میں دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ آپ سے منقول ہے کہ اپنے خواب میں کسی فوت شدہ کو دیکھنے کا ارادہ ہو، اور اگر کوئی انسان ارادہ کرے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ شخص عشاء کے فرض اور وتر پڑھ کر 4 رکعت نماز نفل پڑھے، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر 1 مرتبہ پڑھے، اور اپنی خوابگاہ میں لیٹ کر یہ کلمات 21 مرتبہ پڑھے، اللہم ارنی فلانا علی حالۃ التی هو علیہا، اللہم ارنی فلانا علی حالۃ التی هو علیہا۔ یہاں فلانا کی جگہ پر آپ نے اس فوت شدہ کا نام لینا ہے جس کو آپ اپنے خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کلمات کو 21 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اسی شب خواب میں فوت شدہ سے ملاقات ہوگی، اس کو آپ دیکھ لیں گے۔ چوتھا وظیفہ فوت شدہ کو خواب میں دیکھنے کا یہ ہے، سورۃ التکویر اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ بھی 30ویں پارے میں ہے۔ اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر تصور کر کے سو جائیں، یعنی جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا تصور، اس کا خیال اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، اور انشاءاللہ 3 راتوں میں ہی مراد پوری ہوگی۔ تو یہ فوت شدہ کو خواب میں دیکھنے کے وظائف ہیں، آپ ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ فالج اور لقوہ کا روحانی علاج، پیرالائسس ہے، لقوہ ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے کہ اشراق کی نماز کے بعد سورۃ الشمس والشمس وضحاها یہ 21 مرتبہ پڑھ کر لقوہ، فالج اور رعشہ جو کپ کپی ہوتی ہے، جسم کپکپانے لگتا ہے، خاص طور پر سر یا دیگر اعضاء کپ کپاتے ہیں، لرزتے ہیں بیماری کے طور پر، تو ان تینوں امراض کے مریض پر دم کرنے سے اللہ کے فضل سے شفا نصیب ہوگی۔ اس کے ساتھ دوسرا وظیفہ اور روحانی علاج فالج، لقوہ، رعشہ وغیرہ، اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارک یا اللہ 100 مرتبہ سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ فالج اور لقوہ سے شفا حاصل ہوگی۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارک یا اللہ 100 مرتبہ سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ فالج اور لقوہ سے شفا حاصل ہوگی۔ تیسرا وظیفہ لا الہ الا اللہ، فالج لقوہ کا روحانی علاج لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ نئی چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پینے سے انشاءاللہ لقوہ اور فالج کے مرض سے نجات ملے گی۔ اور چوتھا روحانی علاج فالج اور لقوہ کا یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ یہ نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ ان الفاظ کو پڑھنے والا غم سے محفوظ رہے گا، کوڑ کی بیماری سے محفوظ رہے گا، برس کی بیماری سے محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ فالج وغیرہ کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ فالج لقوہ ان کے روحانی علاج، ان حوالے سے اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے تو وہ خود پڑھ سکتا ہے، خود پڑھے، ورنہ اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ اس کے لیے پڑھیں۔ ان روحانی علاجوں کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی فالج لقوہ رشہ اور دیگر بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الرحمن یہ فالج کے مرض کے لیے خاص طور پر صبح اور شام 3 مرتبہ یا کم از کم ایک مرتبہ اس کو بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ سنا جائے، اس کی تلاوت سنی جائے، کچھ کسی خوش الہان قاری جو ہیں ان کی آواز میں، اور نہایت یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس کو 3 مرتبہ اگر سن لیا جائے، ساتھ پانی کا ایک گلاس رکھا جائے اور دل میں اللہ اللہ پڑھا جائے، اللہ کی یاد کی طرف مشغول ہوا جائے، اور پھر جب 3 مرتبہ یہ سورہ رحمان سن لی تو پھر اللہ کا نام پڑھ کر، اللہ پڑھ کر یہ پانی پر دم کر دیں اور وہ پانی پی لیں، یہ اپنا معمول بنائیں، کم از کم 41 دن یہ عمل کریں انشاءاللہ۔ سورہ رحمان سے یہ مجرب شدہ عمل ہے، ڈاکٹرز آج بھی کئی ہاسپٹلز میں یہ سورہ رحمان اپنے لا علاج مریضوں کو سناتے ہیں، اور ان ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ اس سورہ رحمان کی برکت سے خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے لا علاج مریضوں کو شفا عطا فرمائی، حتیٰ کہ فالج کے مریضوں کو شفا عطا فرمائی۔ تو یہ عمل فالج کے مریضوں کے لیے، لا علاج مریضوں کے لیے آپ کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی مکمل شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ وظائف بیماریوں سے بچنے کے اور دیگر جو خواب میں اپنے فوت شدہ کسی بھی عزیز رشتہ دار کو دیکھنے کا عمل ہے، آپ خود اپنے معمولات کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقرباء یعنی رشتہ داروں تک پہنچائیے، دوست احباب تک پہنچائیے، اپنے پڑوسی، اپنے محلہ داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی مریض کو شفا حاصل ہوتی ہے اور فائدہ حاصل ہوتا ہے ان اوراد اور وظائف کو پڑھ کر، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا، اور ہمارے لیے بھی بہتری کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین و سامعین، قرآن و سنت کی روشنی میں پتھروں کی حقیقت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور کیا اس کے کچھ اثرات بھی ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے۔ اس کائنات ارضی میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو بلا فائدہ ہو، بے فائدہ ہو، جو بلا مقصد تخلیق کی گئی ہو۔ ہر چیز کا اپنا اپنا ایک مقصد ہے، ایک دائرہ اثر ہے، ایک دائرہ کار ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اس میں کئی اس کی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، ملائکہ، فرشتے ہیں، جنات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حجر ہیں، شجر ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درندے ہیں، سبھی چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں ہیں، سیارے ہیں، مختلف مخلوقات ہیں، مختلف کائناتیں ہیں، مختلف عالم ہیں، مختلف دنیائیں ہیں، مختلف کہکشائیں ہیں، لیکن ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے لیے مسخر فرما دیا، انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت، عظمت اور شان والا بنایا۔ تو یوں یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے ہیں، انسان سے برتر نہیں ہیں۔
اگر انسان ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان ان کو معاذ اللہ خدا یا خدا کا شریک یا ایسی قوتیں سمجھنے لگ جائے کہ جیسے یہ معاذ اللہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات ہیں ان میں ان کو شامل سمجھنے لگ جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ ہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے پتھروں میں، چونکہ آج ہم پتھروں کی بات کر رہے ہیں، تو ان میں بہت سی کیفیات، بہت سے خاص احساسات، حتیٰ کہ کچھ اثرات بھی رکھے ہیں، لیکن وہ اللہ ہی نے رکھے ہیں، ان میں بذات خود کچھ نہیں ہے۔ اور وہ اثرات اگر قرآن مجید فرقان حمید سے ان کی احساسات اور کیفیات کا تذکرہ کیا جائے تو سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص طور پر پتھروں کی ایسی کیفیات کا ذکر کیا کہ بعض اوقات وہ ایک عام انسان میں بھی نہیں پائی جاتی۔ انسان کو اللہ نے فرمایا کہ ان پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو جاتا ہے۔ اگرچہ پتھر جو ہیں ہم سمجھتے ہیں بے حس ہیں، بے جان ہیں، ان میں کوئی احساس نہیں، کوئی کیفیت نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے ثم قست قلوبکم بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ یہ انسان جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں جب پڑا تو پھر اس کا دل جو ہے، اللہ فرماتا تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بڑھ کر سخت ہو گئے۔ یعنی پتھر اگرچہ بے جان ہے، سخت ہے، لیکن انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لے تو اللہ فرما رہا تو پھر تمہارے دل جو ہے ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ان پتھروں کی طرح سخت یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل تو پتھروں کی طرح یا پتھروں سے زیادہ سخت ہوئے، لیکن پتھروں میں بھی کچھ پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں سے نہریں بہتی ہیں، جن میں سے ندیاں بہتی ہیں، جن سے دریا رواں ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ جو دریا رواں ہیں یہ پتھروں سے نکل رہے ہیں۔ کیسے پتھروں سے نکل رہے ہیں؟ پہاڑوں میں سے وہ پتھر جن پر برف باری ہوتی ہے، برف جم جاتی ہے، یا قدرتی چشمے جو پہاڑوں میں موجود ہیں، پانی کے جو ذرائع، پانی کے جو منبع پتھروں میں، پہاڑوں میں موجود ہیں، پتھروں میں موجود ہیں، چٹانوں میں موجود ہیں، ان سے یہ دریا نکلتے ہیں۔ پہلے یہ چشمے کی شکل میں نکلتے ہیں، پھر ندیوں کی آبشاروں کی شکل میں نکلتے ہیں، اور پھر بہتے ہوئے اکٹھے ہوتے ہوئے ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایسے بھی کچھ پتھر ہیں جن میں سے نہریں یعنی دریا نکلتے ہیں، ندیاں نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، فرمایا کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، جو پھٹ جاتے ہیں، جو ٹکڑے ٹکڑا ہو جاتے ہیں، جو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور ان سے بھی پانی بہہ نکلتا ہے۔ پہاڑوں پر آپ دیکھیں چٹانوں سے، پتھروں سے چشمے ابل رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ ایسے پتھر ہیں جو اللہ کی ہیبت سے گر پڑتے ہیں، تو اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت اور جلال ان پتھروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور یوں اثر انداز ہوتی ہے کہ پھر وہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں۔ یہ پتھروں کی حالت ہے۔ لیکن انسان اگر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے تو پتھروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کہ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو رواں نہیں ہوتے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی ہیبت سے لرزتا نہیں، اس پر اللہ کی خشیت طاری نہیں ہوتی، جبکہ پتھروں پر اللہ کی خشیت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ اور وہ ان سے جو پانی نکلتا ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ آنکھوں سے جیسے ہمارے آنسو بہہ نکلتے ہیں، تو ان پتھروں کے جو آنسو نکلتے ہیں یا پتھروں سے جو پانی بہہ نکلتا ہے اللہ کی ہیبت اور جلال سے۔ لیکن بندہ مومن یا دیگر انسان جو ہیں، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے، اگر وہ اللہ کی طرف اور دین اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، دین اسلام پر کو قبول نہیں کرتے، تو اس کا مطلب اس آیہ کریمہ کی دو تفسیر مفسرین نے بیان کی۔ ایک یہودیوں کے بارے میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں جو یہودی موجود تھے، کہ اللہ انہیں مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تمہارے دل تو پتھروں کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، کہ پتھر تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ان سے پانی نکلنے لگ پڑتا ہے، ہیبت اور جلال کی وجہ سے ان سے ندیاں، نہریں، دریا بہتے ہیں، لیکن تم ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو۔ اور دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بھی عہد مبارکہ میں جن لوگوں نے آپ پر جو ایمان نہ لائے اور منہ موڑا، ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا جا رہا ہے۔ بہرحال دونوں تفسیروں کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ انسان جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم
اور آج چونکہ تا قیامت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات عمل پیرا ہونا ان پر یہی سرچشمہ ہدایت ہیں، تو جو ان سے منہ موڑے گا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ان پتھروں سے بھی بدتر ہیں۔ اسی طرح پتھروں کا ذکر کیا جائے تو سورہ رحمان میں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان کا ذکر ہے کہ اس میں سے لؤلؤ اور مرجان ایسے قیمتی پتھر موتی جو ہیں وہ سمندروں سے نکل آتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے گروہ انس و جن تم پھر اپنے اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چونکہ انسان اور جنات یہ شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کے پابند ہیں، تو ان دونوں مخلوقات سے پوچھا جا رہا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان پتھروں سے ہم یہ تمہارے لیے نعمتیں نکالتے ہیں، دریا نکالتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، پینے کے کام آتا ہے، دیگر ضرورتوں کے کام آتا ہے، بجلی بھی آج پیدا ہو رہی ہے، اور پھر ان پتھروں سے ان سمندروں سے اللہ فرما رہا ہے کہ قیمتی پتھر نکلتے ہیں۔ اب یہ جو پتھر ہیں زمانہ قدیم میں ان کو بڑے بڑے عمراء بادشاہ اپنے تختوں میں جو تخت اور تاج ہوتے تھے ان میں ان کو زیب و زینت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اسی طرح زیورات میں استعمال ہوتے تھے۔ اسی طرح طب یونانی میں یہ ذکر ملتا ہے کہ مرجان پتھر کا ذکر ملتا ہے کہ اس کو جلا کر مختلف بیماریوں کے علاج میں استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یوں انسان کی خدمت کے لیے یہ پتھر ہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پتھر اگر ہم پہن لیں گے۔ ہاں سنت مبارکہ یہ ہے، 4 ماشے یا 4.5 ماشے کا ذکر ملتا ہے کہ یہ انگوٹھی چاندی کی مرد پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ مرد کو کسی بھی قسم کی کوئی دھات حتیٰ کہ سونا، تانبا، لوہا پہننا یہ بالکل منع ہے، حرام ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ چاندی پہن سکتا ہے، چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، چاندی کا اور کوئی چیز نہیں پہن سکتا، صرف انگوٹھی، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہنی اور اس میں ایک نگینہ ایک پتھر استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ پتھر ہے خوبصورتی کے لیے، زیب و آرائش کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ پتھر ہمارا رزق بڑھائے گا، یہ پتھر ہم سے بیماریاں دور کرے گا، یہ پتھر فلاں کام آئے گا، نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی رزق عطا فرماتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمانے والا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اس حوالے سے سبھی جو رزق عطا فرمانے والی ذات ہے اللہ کی ذات ہے، بیماریاں دور فرمانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہاں یہ ذریعہ بن سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذریعہ، جیسے میڈیسن ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، دوائی خریدتے ہیں، تو وہ دوائی ہمیں شفا نہیں دیتی، شفا اللہ ہی دیتا ہے، وہ دوائی یا وہ ڈاکٹر شفا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح یہ چیزیں شفا کا ذریعہ ہوتی ہیں، جیسے اطباء جو ہیں مرجان کو جلا کر اس سے مختلف بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے، آج بھی کر سکتے ہیں۔ تو ذریعہ تو ہو سکتے ہیں لیکن یعنی اسباب بن سکتے ہیں، مسبب نہیں بن سکتے۔ مسبب الاسباب اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی مسبب ہے، اسباب وہی عطا فرمانے والا ہے، شفا وہی عطا فرمانے والا ہے، رزق وہی عطا فرمانے والا ہے، برکتیں وہی عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک پتھر کا ذکر یہ ملتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے اور اس میں حبش کا ایک نگینہ جو تھا وہ اس میں جڑا ہوا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو استعمال کیا کرتے تھے، ہتھیلی کی جانب اس کا رخ کیا کرتے تھے، اور پھر وہ انگوٹھی خاص طور پر اسی کا ذکر ملتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا، جو مہر کے طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف ریاستوں کے، مختلف ممالک کے حکمرانوں کو جو خطوط لکھے، ان کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی اپنی انگوٹھی کی مہر جو ہے وہ ثبت فرمایا کرتے تھے، جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش تھا۔ تو یوں اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ یہ پتھر جو ہیں بذات خود کوئی ان میں اثرات نہیں ہیں۔ اگر ڈاکٹر، اطباء، حکماء ان کو مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ان میں شفا رکھی ہے، تو وہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح ان کو جیسے لباس ہم خوبصورت پہنتے ہیں، خوبصورتی کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی جو ہے 4.5 ماشے وزن سے جو کم ہے وہ ایک نگینے کے ساتھ ہم پہن سکتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ باقی دیگر سونا ہے یا دیگر دھاتیں ہیں وہ مرد کے لیے بالکل ممنوع ہیں۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان وہ ہمارے سامنے موجود، آپ کا جو عمل ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو مردوں کے لیے ایک سے زیادہ انگوٹھی بھی پہننا یہ لکھا گیا ہے،
بہار شریعت میں بھی اس کے حوالے سے مکمل تفصیل موجود ہے کہ یہ جائز نہیں ہے ایک انگوٹھی پہنیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہن رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ چاندی کے علاوہ بھی مختلف دھاتیں جو ہیں وہ انگوٹھی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل یہ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو اسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں وہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا مقبول صاحب ہیں، اور انہوں نے بری عادات سے نجات کے لیے جو وظیفہ اور عمل ہے وہ پوچھا ہے۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، اس کا طریقہ یہ ہے، بری عادات سے نجات کا جو روحانی وظیفہ ہے، پہلا آپ نے کنکریوں والا پوچھا، 7 کنکریاں لے کر قبرستان میں جائیں اور ایک ایک کنکری پر سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب و تب یہ 14 مرتبہ پڑھیں۔ 7 کنکریاں ہوں گی، ایک کنکری پر 14 مرتبہ، پھر دوسری پر 14 مرتبہ، اور آخر میں یہ کہیں کہ فلاں بن فلاں کی بری عادتیں دفن ہوں، یعنی فلاں کی جگہ پر اس شخص کا نام لینا اور بن فلاں کی جگہ پر اس کی ماں کا نام لینا جس میں بری عادات ہیں، اور پھر ان کنکریوں کو کسی بھی پرانی قبر میں ڈال دیں۔ یعنی کوئی پرانی قبر اگر وہ تھوڑی سی کہیں سے اس میں کوئی جگہ ہے تو وہاں پہ ڈال دیں، خود سے قبر کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ یہ عمل 11 روز کریں، انشاءاللہ ہر بری عادت سے نجات ملے گی۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، شادی کا وظیفہ پوچھا۔ لڑکوں کے لیے سورہ اخلاص روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں اور 90 دن تک یہ عمل کریں، اور لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی اس آیت مبارکہ کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ جھنگ سے مہرین فاطمہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا 265 چک سے، کہتے ہیں بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، کا پروگرام بہت اچھا ہے جی، شکریہ۔ کہتے ہیں بھائی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اس نیک عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ جی شکریہ آپ کا۔ مظہر مصطفیٰ صاحب ہیں جھمرہ سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں آپ کو اور سب سننے والوں کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، اور نعت کا کہا، انشاءاللہ اسے بھی ہم اپنے نشریات کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ سائرہ صاحبہ ہیں چکوال سے، انہوں نے بھی اپنی شادی ہی کے بارے میں پوچھا ہے، ان کے رشتے کا معاملہ ہے۔ جی بالکل، آپ جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ آیت کریمہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، مسز رخسانہ صاحبہ ہیں تارک آباد فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ بیٹی کی شادی کی طلاق ہو گئی، 8 سال ہو گئے ہیں، مگر وہ اب دوبارہ شادی کے لیے نہیں مانتی، بہت پریشان ہوں۔ کہتی ہیں کہ بہت وظیفے بھی کیے ہیں، رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جس کے حوالے سے بیٹی کے لیے یہ بیٹی کو آپ یہی سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 کہیں، وہ اس کی تلاوت کرے، کثرت سے پڑھے، 313 مرتبہ جمعۃ المبارک کے دن پڑھے، اور اس کے علاوہ یا مسبب الاسباب یہ آپ پڑھیں اس کو کثرت کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، فرحان علی قادری، ان کی نعت کا انہوں نے کہا میں لجپالاں دے لڑ لگی ہیں۔ جی اس کو ہم اپنے پروگرام میں بھی شامل کرتے ہیں بعض اوقات، اور نشریات کا حصہ بناتے ہیں، دوبارہ بھی بنائیں گے، آپ نشریات سماعت کرتے رہیں۔ محمد کاشف صاحب میں رزق کی تنگی ہے، اس کو دور کرنے کا وظیفہ۔ جی رزق کی تنگی کو دور کرنے کا سب سے بڑا وظیفہ یا رزاقو یا رزاقو، اس کی کثرت کریں، نماز، تلاوت قرآن کریم اور درود پاک کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا 112 گاف پہ فیصل آباد سے سبحان صاحب نے، کہتے ہیں کہ رضا بھائی جو ڈھول مزاروں اور درباروں پر جا کر بجایا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کر دیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ جی بالکل غلط ہے، یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔
اور ڈھول وہاں پر نہیں بجانا چاہیے۔ وہ اللہ کے نیک بندے، انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزاری، آج ہم وہاں جا کر غیر شرعی حرکات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی بدنام کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل یہ اسلام میں منع ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑانا چاہیے، ناک کو نہیں کاٹ دینا چاہیے۔ تو اسی طرح جو مزارات پر اللہ کے ولیوں کے درباروں پر اگر غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں، ان غیر شرعی حرکات کو روکنا چاہیے، انہیں منع کرنا چاہیے، نہ کہ مزارات یا اللہ کے ولیوں کو برا بھلا کہنا چاہیے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ریاض مجید صاحب نے، کہتے ہیں ناپاکی کی حالت میں صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل دیا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر غسل واجب ہو چکا ہے تو غسل لازمی کیا جائے، فرض ہو چکا ہے تو غسل لازمی کیا جائے۔ عاصمہ صاحبہ ہیں، یہ کہتی ہیں کیا اگر کسی نے جادو کروا دیا تو قرآن کی پڑھائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ جی غلط بات ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اگر جادو یا کوئی بھی اثرات ہیں تو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل، ان کو 7 مرتبہ پڑھیں، والآخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، بالکل اثر ہوگا انشاءاللہ۔ جادو کے اثرات سے اللہ تعالی نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ طیب حسن صاحب ہیں بھوانا سے، چنیوٹ سے، یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہت اچھا پروگرام ہے جی، شکریہ آپ کا۔ نور بخش صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ والدہ کے سر میں درد ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی سر، ان کے جس جگہ پہ درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ ہاتھ رکھنا ہے، اور 7 مرتبہ یعنی 21 مرتبہ ہو جائے گا۔ یا جبارو یا سلامو، یا جبارو یا سلامو، یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ ہو جائے گا۔ دم کر دیں انشاءاللہ، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں دل سخت ہو جائے، دنیا داری کی طرف چلا جائے تو اللہ کی طرف کیسے لگایا جائے کوئی وظیفہ؟ جی آپ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، نمازی حضرات کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ چلیں۔ جو برے دوست ہیں ان کی دوستی سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ جیسی صحبت، وہ کہتے ہیں کہ جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی اثر ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، اور درود پاک کی کثرت کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا دل دین کی طرف، نماز کی طرف، دیگر اعمال کی طرف متوجہ فرما دے گا۔ باقی اگر آپ رزق کما رہے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ حلال جائز رزق کما رہے ہیں، یہ دنیا نہیں ہے۔ آپ والدین کی خدمت، بیوی بچوں کا جو نان و نفقہ اس کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اس دوران نماز لازمی پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے اورنگزیب صاحبہ بڑا گھر سے، غالباً ایک گاؤں ہے وہاں سے، کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور شان دے۔ کہتے ہیں بھائی ہم نے کسی سے لے کر، آپ کے سوال کا اس کی سمجھ نہیں آئی، دوبارہ لکھ بھیجیں، انشاءاللہ آپ کا جواب جو ہے سوال کا آپ کو میں ضرور عرض کر دوں گا۔ کسی معاملے میں آپ نے وظیفہ پوچھا، بہرحال درود پاک فی الحال آپ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ درود پاک ہر عمل میں کفایت کرتا ہے، دین و دنیا آخرت میں کفایت کرنے والا ہے، اور ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، قبول ہی قبول ہے۔ کائنات صاحبہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتی ہیں بھائی میری سسٹر کی خواب میں بلیک کلر کا کرو کمرے میں آ جاتا ہے اور باہر نکالتے ہیں تو نکلتا نہیں۔ جی اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، آپ صدقہ دیجیے، حسب توفیق اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ اگر کسی کے پاس آج سردی کے کپڑے نہیں، سردی کے کپڑے لے دیجیے، جوتے نہیں سردی کے، جوتے لے دیجیے۔ ویسے کسی کو پیسے دے سکتے ہیں، پیسے دیجیے، کسی کو مستحق کو کھانا کھلا دیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ عالیہ صاحبہ انہوں نے جوائن کیا، کہا السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ، اور کہا کہ مفتی صاحب مجھے غصہ بہت آتا ہے، گھر والوں کی بات برداشت نہیں ہوتی، مہربانی فرما کے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی غصے کا علاج یہ ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، اور وضو کر لیں، غصے میں وضو کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غصہ زائل فرما دے گا۔ اور وظیفہ یہ ہے، سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ 134، اس کو آپ کم از کم 41 مرتبہ پڑھیے، اپنے اوپر دم کر لیجئے، پانی پر دم کر کے پانی پی لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں ندیم صاحب، یہ کہتے ہیں کہ میرے بہنوئی کے جگر میں سوزش ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔
جی اس میں سورۃ الرحمن کی آیت مبارکہ 78 ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اس کو آپ کوشش کیجئے 71 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے ان کو پانی پلا دیجئے، ساتھ علاج بھی کروائیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی جگر کے سوزش اور دیگر جو بھی امراض ہیں ان سے شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ہمارے ایک لسنر کہتے ہیں کہ کیا غیر مسلم سے مسجد کے لیے چندہ لینا ٹھیک ہے، اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ مسلمان کے لیے ابھی مسجد کے اندر چندہ لینا یہ اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا، تو غیر مسلم کے لیے تو دور کی بات۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر واقعتاً غیر مسلم مستحق ہے تو اس کی تالیف قلب کے لیے بہتر تو یہ ہے سب سے پہلے مسلمان جو مستحق ہیں کیا ہم نے ان کا حق ادا کر دیا ہے، اس کے بعد اگر غیر مسلم کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہے تو مسجد کے باہر آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، اور اس کی تالیف قلب کے لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسلام کے نور سے منور کر دے۔ تو بہرحال یہ آپ کا جواب میں نے مختصراً عرض کر دیا۔ محمد احمد صاحب ہیں، کہتے ہیں لقمان بھائی اگر کسی پری سے بات کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے۔ جی پری کا معاملہ جو ہے، کیا پری کو آپ نے دیکھا، پری کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جنات ہیں اور جنات کی مؤنث بھی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے میں تو کچھ عرض نہیں کر سکتا کہ پریاں ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی۔ بہرحال اقرا صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم، اور کہتے ہیں کہ سر میری ایج 17 ایئر ہے، 17 سال ہے، میری ہائٹ بہت چھوٹی ہے، تو آپ کوئی ہائٹ لمبی کرنے کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ جس حوالے سے میڈیسن ہیں غالباً 21 سال تک، ہومیوپیتھی کی بھی میڈیسنز ہیں، دوسرے علاج میں بھی ہوں گی، تو آپ وہ میڈیسن استعمال کیجیے، اور اس کے ساتھ اعضائے جسمانی کی سلامتی کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یا سلام یا محیی، یا سلام یا محیی، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ کائنات صاحبہ کہتی ہیں بھائی السلام علیکم، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور کل کے میسیج کا کچھ بتائیں۔ جی میں نے آج آپ کو بتا دیا، شکریہ آپ کا۔ اللہ دتا صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے بہتر دوستوں اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیے اور قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کیجیے، نماز پڑھیے، پاک صاف رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر کہتے ہیں کہ فوت ہوئے انسان کو خواب میں آنا ان کا کیسا ہے؟ سلام بھی کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بعض اوقات ہم ان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی قدرت کاملہ سے خواب میں بھی ہمیں وہ نظر آ جاتے ہیں، ان سے بات بھی ہو جاتی ہے، گفتگو بھی ہو جاتی ہے۔ فیصل نویز صاحب نے ہمیں جوائن کیا بھوانا سے، گوندل بھوانا سے، سلام کہا اور پروگرام کو پسند کیا۔ جی وعلیکم السلام۔ دیگر ہمارے لسنر ہیں عارف صاحب، محمد عبداللہ صاحب ہیں، آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ۔ جن لسنرز کے سوالات کے جوابات 2-3 کے رہتے ہیں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد